اس سوال کا جواب نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ سب سے بڑا جو حادثہ ہے نا وہ نبی علیہ السلام کا دنیا سے رحلت فرما جانا ہے. کسی بھی انسان مسلمان کے اوپر سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. بس یہ فلسفہ ہے ہمارا. اب کسی کا کوئی بچہ مر گیا یا کوئی بھائی مر گیا، اماں مر گئی یا ابا جی فوت ہو گئے ہیں، پورا خاندان ایک ہی حادثے میں مرتے، لوگوں کے مرتے تھے. اللہ تعالیٰ آسانی رکھے. اگر اس کا فلسفہ اسلام اللہ اور اس کے رسول کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پوری طریقے سے کلیئرٹی نہیں دی گئی، مطلب بچے تو نبی علیہ السلام کے بیٹے فوت ہوئے، ٹھیک ہے، مطلب خود سوچے نا، حادثات تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جتنے ہوئے ہم کیا برداشت کریں گے جو حادثات ان کے ساتھ ہوئے. مگر انہوں نے خود بتا دیا کہ بس جب بھی کوئی حادثہ ہو تو یہ سوچ لینا کہ جب نبی علیہ السلام کی رحلت سے بڑا حادثہ کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. ہمیں تو پتہ ہے آج تک ہم اسی بات پہ رو رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکے، صحابہ دیکھ کے خوش قسمت تھے. جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تھا اس وقت مسلمانوں پہ کیا گزر رہی تھی ہم سب کو پتہ ہے. حضرت علی بن ابی طالب جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے، اتنی غشی تھی کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، زمین پہ پڑے ہوئے تھے. حضرت عمر نے کیا کیا، مسجد نبی جو ہے نا وہ کے اندر اعلان کر دیا، کوئی کہہ کے تو دیکھے. وہ تو جس طرح حضرت موسیٰ گئے تھے نبی علیہ السلام بھی گئے ہیں، 40 دن میں آ جائیں گے. مطلب حواس جو ہے نا وہ کھو چکے تھے، صحابہ اپنے حواس کھو بیٹھے تھے. اتنا بڑا واقعہ تھا. اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق نے آ کے وہ جو آیت سنائی تھی کہ کیا پہلے کیا کسی نبی کو اللہ نے موت نہیں دی، تو کیا محمد جس کا خدا تھا وہ سمجھ لے کہ خدا مر گیا، اور جس کا خدا جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس اللہ کو موت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ بھیا اس سے بڑا واقعہ تو کوئی ہے نہیں، اور اس واقعے کو اگر برداشت کرنے کے لیے مسلمانوں کو طاقت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ایسا کون، مجھے آپ خود بتائیں، کامن سینس کی بات ہے کہ اس سے بڑا کیا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اس سے بڑا کوئی واقعہ دنیا میں کوئی رجسٹر کر کے مجھے بتائے تو اس کو صاف سمجھ آ جائے گی کہ وہ اس تک فلسفہ اسلامی پہنچا ہی نہیں. بہرحال یہ تو ایک فلسافیکل ڈسکشن ہے جو کہ میں کسی دن لمبے طور پہ کروں گا. مگر یہ جو بوجھ کا لفظ ہے نا، بوجھ کا، یہ بہت آسانی سے میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ نجم میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو کب بوجھ اٹھانا ہے، بوجھ کب اٹھانا ہے نفس، یہ ہے اصلی سوال. اسلام از دا ریلیجن آف آخرہ، اسلام از ناٹ دا ریلیجن آف دنیا. جس کو دنیا چاہیے اسلام تو اتنی کوئی بری چیز ہے نا اس کے لیے کہ وہ بنا سے بیوقوف ہے. اگر دنیا بھی چاہیے اور اسلام بھی چاہیے تو وہ تو بیوقوف، اور اگر وہ بیوقوف نہیں ہے تو بڑے ہی سخت نقصان میں ہے کہ دنیا کا وہ مرغوب ہوا ہے، دنیا کا پجاری ہے اور اللہ رسول کی باتیں کرتا ہے. اس کے اوپر تو اسلام سب سے بڑا بوجھ ہے، باقی سب چیزیں تو چھوڑے. انڈرسٹینڈ، جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کو کسی بھی لیول پہ وقت دیتے ہوئے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار اپنا فلسفہ نہیں شفٹ کرتے، اللہ تعالیٰ کا فلسفہ شروع سے کلیئر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کسی کو کسی نفس کسی کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو وہ کامن سینس کی بات ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی تکلیف کا آپ مطلب ایک اسٹیبلشڈ جو ہے نا تھریش ہولڈ، وہ سمجھ لیں کہ وہ ان ریلیشن ٹو آخرہ ہے. اگین بات لوگوں کو شاید نہ سمجھ آئے کیونکہ لوگ فلسفے سے اتنے ایکسپوز نہیں ہوتے. آسان کر کے بتا دی میں نے کہ اور میرے جتنے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی جتنے بھی بچے، جتنے بھی رشتہ دار ہیں ہمارے، تو سب کے ساتھ دنیا میں اسی طرح ہوتے. تو زیادہ بڑا نقصان نبی علیہ السلام کی رحلت کا تھا یا ہمارے بچوں کے مر جانے کا؟ آف کورس نبی علیہ السلام کی رحلت کا نقصان تھا. اور مگر لوگوں کو واقعی میں نقصان یہ نہیں لگتا، لوگوں کو واقعی یہ لگتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے نا وہ اس کا مر جانا، یہ ان کے خاندان کا مر جانا. پیسوں کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا نا، کوئی بھی بادشاہ آدمی کو پتا ہوتا ہے پیسے تو کبھی آئے تو کبھی چلے گئے. اب تیسری تو کوئی ریسورس نہیں ہے نا، یا مال دولت ہے یا بیوی بچے. تو جب آپ کو پتا ہو کہ ان کمپیریزن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایگزیکٹ یہی الفاظ ادا کر کے بتا دیا کہ کسی کا کوئی بھی کسی کو حادثہ ہو تو یہ پتہ چل جانا کہ سب سے بڑا حادثہ ہو چکا ہے امت کے ساتھ، اور اس بارے میں سب کو کلیئر ہونا چاہیے. اب رہی بات آتی ہے کہ ہم کس چیز کو بھی نقصان کہتے ہیں، تو ہم اس چیز کو ہی نقصان کہتے ہیں کہ بس یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے ہمارے.
اللہ کے نبی علیہ السلام سے مطلب ہے اسلام سے بھی زیادہ عزیز ہوگا. سو جب ایک کانسیپٹ بچپن سے ایک مسلمان بچے کو دیا جاتا ہے کہ کسی بھی جاندار نے ساری مطلب اٹرنیٹی کے لیے نہیں آیا ہوا، مرنا ہی مرنا ہے، چاہے وہ 80 سال میں مرے چاہے 8 سال میں مرے، مرنا ہی مرنا ہے. اور کوئی کبھی بھی مر سکتا ہے، صرف اللہ کو پتا ہے کب کس نے مرنا ہے. تو پھر کوئی اور نقصان کی کیا اسٹیبلشمنٹ کرتا ہے انسان اپنی سائیکالوجی میں. کہاں پہ اس نے ترازو رکھا ہوا ہے کہ فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا فائدہ صرف آخرت کا. تو آئی ہوپ یو ہیو دا بیسس، جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ آ گئی ہوگی. جسم فسلمان آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. ایک مسلمان کی جان صرف اور صرف اللہ نے دینی ہوتی ہے، کسی اور انسان کے پاس یا کسی اور چیز کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. جب تک آپ کا موت کا وقت مقرر نہیں ہو چکا، جب تک آپ کے اوپر وہ چیزیں نہیں آ چکی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے کی لکھی ہوئی ہیں، تو آپ کبھی بھی اپنے انجام کو نہیں پہنچ سکتے ہو. اگر ہم دیکھا جائے کہ مسلمان کے لیے جو موت ہے وہ ایک بہت بڑا گفٹ ہے، کیونکہ اس نے موت کے بعد ہی اللہ سے ملاقات کرنی ہوتی ہے. اور جو منافقین ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، اور جو لوگ مٹیریلسٹکلی چیزوں کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں، مٹیریلزم میں ہوتے ہیں، ان کے یہ دنیا ہی ان کے لیے جنت بنا دی گئی ہوتی ہے. وہ اس دنیا میں اتنا زیادہ مینیپولیٹ ہو کے رہ جاتے ہیں کہ وہ اپنی آخرت کو ہی کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی سب سے بڑے لوزرز اور وی کین سے کہ سب سے بڑے نقصان والے لوگ ہوتے ہیں، جو اس دنیا کو پریورٹی دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ کچھ ٹائم کے لیے یو ڈونٹ نو کہ آپ کو کب موت آ جائے گی، کب آپ سے وہ ساری چیزیں چھین لی جائیں گی کہ جس کو آپ اپنا بہت بڑا سرمایہ سمجھ رہے ہو، یا پھر وی کین سے کہ آپ اسی کے اوپر ہی سارا ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہو. مگر وہ مسلمان یا وہ انسان جو اپنی آخرت کو اپنا ٹاپ پریورٹی پہ رکھتا ہے، وہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش رکھنے کے لیے اپنے کبھی بھی اسلام کو کمپرومائز نہیں کرتا، اسلام کو پیچھے نہیں کرتا، تو وہی انسان آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. اور اس کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے نا کہ یہ دنیا مسلمان کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. اگر آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ جانے کے لیے آپ اپنا سامان ریڈی کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ ٹائم کے لیے وہاں پہ رہنا ہے. اب تو ہماری چیزیں اتنی زیادہ ڈائلیوٹ، اتنی زیادہ مینیپولیٹ ہو چکی ہیں کہ وی ڈونٹ نو کہ ہمارا پرپس آف لائف کیا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا. تو اور ہم اس دنیا میں بیسیکلی کتنے ٹائم کے لیے آئے ہیں، کتنا ٹائم پیریڈ ہم یہاں پہ رہیں گے. ہم نے اس دنیا کو ایک مستقل ٹھکانہ بنا لیا اور ہم اسی کے اندر ہی گم ہو کے رہ گئے. ہمیں اپنا یہ کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ہمیں کب موت آئے گی، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے.